السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو قواعد میں پڑھنے جا رہے ہیں رموز اوقاف، جسے ہم انگریزی میں پنچویشن بھی کہتے ہیں۔ رمز کی معنی ہے علامت، اور رمز کی جمع ہے رموز یعنی کہ علامتیں یا نشانیاں۔ وقف کی جمع ہے اوقاف، معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ اس طرح رموز اوقاف کے معنی ہیں رکنے کی علامتیں یا رکنے کی نشانیاں۔ تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف یعنی رکنے کی علامتیں کیا ہیں۔ رموز اوقاف یعنی رکنے کی علامتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی ہے علامت ختمہ، دوسری ہے علامت سوالیہ، تیسری ہے علامت سکتہ، چوتھی ہے علامت واوین، پانچویں ہے علامت تفصیلیہ، چھٹی ہے علامت تعجب، ساتویں ہے علامت تخلص۔ تو آئیے بچوں ان علامات کے استعمال کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ علامت ختمہ کسی جملے کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جملہ ختم ہونے کی علامت ہے، تو جہاں جملہ ختم ہوگا وہاں یہ علامت لگائی جائے گی۔ اس علامت کے ساتھ ایک جملہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جملہ ختم ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آخر میں علامت ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کرو، آخر میں علامت ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ تم اپنا کام کرو، جملے کے آخر میں علامت ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ علامت سکتہ یا وقفہ، یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں تھوڑا رکنا ہو۔ بچوں علامت سکتہ کو ہم مختلف مواقعوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کچھ اسم یا ضمیر اکٹھے آ رہے ہوں، اسم کوئی بھی نام اور ضمیر جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ، تم، اس، ان، وہ، میں، انہوں، انہیں وغیرہ، یہ اسم ضمیر ہیں۔ اگر یہ اکٹھے آ رہے ہیں تو سوائے آخری دو کے جن کے درمیان اور آئے گا، سب کے درمیان یہ علامت لگے گی۔ جیسے وہ، آپ اور میں آج اکٹھے کھانا کھائیں گے، تو وہ، آپ، میں یہ اسم ضمیر ہیں، تو آخری دو میں اور آئے گا، آپ اور میں، باقی میں سکتہ لگے گا، جیسے کہ وہ کے بعد سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کمرے میں کھڑکی، دروازے، پنکھے اور بلب لگائے گئے تھے، تو آخری دو میں اور آیا ہے اور باقی میں سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کھڑکی کے بعد، دروازے کے بعد سکتہ کا استعمال ہوا ہے۔ راوی، چناب اور جہلم پنجاب کے اہم دریا ہیں۔ اس جملے میں آخر کے دو میں اور کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ باقی میں علامت سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ راوی کے بعد علامت سکتہ لگایا گیا ہے۔ اگر ایک جملہ دوسرے کی وضاحت کر رہا ہو تو ان کے درمیان علامت سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ وقت دولت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ وقت دولت ہے، اس کی وضاحت اگلے جملے میں کی جا رہی ہے، تو اس کے درمیان علامت سکتہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کتاب مجھے پسند آ گئی، میں نے خرید لی، تو پہلے جملے کی وضاحت اگلا جملہ کر رہا ہے، تو ان کے درمیان علامت سکتہ استعمال ہوا ہے۔ اگر جملے کے اجزاء کے درمیان کسی بات کی وضاحت کرنی ہو، یعنی اگر ٹکڑوں میں کسی جملے میں وضاحت کی گئی ہے تو ان کے درمیان علامت سکتہ استعمال ہوگا۔ کمرہ 50 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 12 فٹ اونچا ہے، تو آخر کے دو میں اور باقی میں علامت سکتہ کو استعمال کیا گیا ہے، اس میں ٹکڑوں میں وضاحت کی گئی ہے۔ مجھے وہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے 30 منٹ اور 20 سیکنڈ لگے، تو آخر کے دو میں اور باقی میں علامت سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں بھی وضاحت ٹکڑوں میں کی جا رہی ہے۔ اگر کسی جملے میں الفاظ کے جوڑے ہوں تو ان دو جوڑوں کے درمیان علامت سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب،
بڑے ہوں یا چھوٹے، بچے ہوں یا بوڑھے، سب قابل احترام ہیں۔ تو اس میں الفاظ کے جوڑے کیا ہیں؟ امیر غریب، بڑے چھوٹے، بچے بوڑھے، یہ الفاظ کے جوڑے ہیں اور ان کے درمیان علامت سکتہ لگائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں، بہار ہو یا خزاں، گرمی ہو یا سردی، آندھی ہو یا برسات، غریب کے لیے سب موسم برابر ہیں۔ تو الفاظ کے جوڑے کیا ہیں؟ بہار، خزاں، گرمی، سردی، آندھی، برسات، یہ الفاظ کے جوڑے ہیں اور ان کے درمیان علامت سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب بھی الفاظ کے جوڑے آئیں گے تو ان کے درمیان علامت سکتہ استعمال ہوگا۔ علامت سوالیہ یا استفہام، اس کا استعمال جملے میں اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات پوچھی جائے یا سوال کیا جائے، جیسے کیا، کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کون، ان جیسے لفظوں کے استعمال پر علامت استفہام یا سوالیہ نشان لگاتے ہیں جو جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ جملے میں کوئی سوال کیا گیا ہے۔ تو آئیے بچوں، علامت استفہام کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس جملے میں کہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے سے سوال کیا جا رہا ہے، تو لازمی جملے کے آخر میں سوالیہ نشان یا علامت استفہام کو لگایا جائے گا۔ کیا بارش ہو رہی ہے؟ جملے میں کیا کا استعمال کیا گیا ہے تو لازمی جملے کے آخر میں علامت استفہام یا سوالیہ نشان لگایا جائے گا۔ دروازے پر کون تھا؟ جملے میں کون لفظ استعمال ہوا ہے تو جملے کے آخر میں سوالیہ نشان علامت استفہام آئے گا۔ یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ جملے میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے۔ علامت واوین یا اقتباس، بچوں اس کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم دوسرے کی بات کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کا قول یا کسی کی بات کو ہو بہو بالکل ویسے ہی اسی کے الفاظ میں بیان کرنا ہو تو قول یا بیان پر واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیں بچوں اس کی تعریف کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو ٹیپو سلطان کے اس قول کو نمایاں کرنے کے لیے قول کے شروع اور آخر میں ہم علامت واوین کا استعمال کریں گے، جسے انگلش میں انورٹڈ کاما بھی کہتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، تو یہاں بزرگوں کی بات کو نمایاں کرنے کے لیے جملے کے شروع اور آخر میں علامت واوین کا استعمال کیا جائے گا۔ استاد محترم نے کہا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دل لگا کر محنت کرو۔ یہاں استاد کی بات کو نمایاں کرنے کے لیے جملے کے شروع اور آخر میں علامت واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔